السلام علیکم ناظرین، آپ کے خیال میں دنیا کا سب سے امیر ملک کون سا ہے؟ اگر آپ کا خیال امریکہ، برطانیہ یا کوئی اور ملک ہے تو بالکل غلط ہے۔ دنیا کا سب سے امیر ملک قطر ہے۔ قطر ایک اسلامی ملک ہے۔ 2017 کے ڈیٹا کے مطابق کیپٹل انکم کے لحاظ سے قطر پہلے نمبر پر ہے۔ یہاں فی کس آمدنی $1,28,000 سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ پاکستان $5,500 کے ساتھ 134ویں نمبر پر ہے۔ قطر سعودی عرب، یو اے ای اور بحرین کے درمیان ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ یہ اتنا چھوٹا ہے کہ دنیا میں رقبے کے لحاظ سے اس کا نمبر 158واں ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 11,500 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ پاکستان کے تمام صوبوں سے چھوٹا ہے۔ لیکن آخر کیا ہے ایسا کہ اتنا چھوٹا سا ملک نہ صرف دوسرے عرب ملک کو بلکہ ساری دنیا سے زیادہ امیر ہے؟ قطر شروع سے ہی امیر نہیں تھا۔ یہ بھی باقی عرب ملکوں کی طرح تپتا ہوا ریگستان تھا۔ قطر بھی برطانیہ کے زیر اثر تھا۔ یہ 1916 میں برطانیہ کے انتظام میں آیا۔ اس وقت قطر کے امیر عبداللہ ثانی نے برطانیہ سے معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے مطابق اگلے 55 سال قطر کو برطانیہ کے زیر عتاب رہنا تھا۔ اس کی سیکیورٹی برطانیہ کے ذمے تھی۔ قطر میں پہلی تبدیلی 1940 میں آئی۔ اسی سال یہاں پہ ایک آئل فیلڈ دریافت ہوئی۔ اگرچہ قطر نے پہلی آئل نکالنے کا کام شروع کیا تھا، لیکن اس کے حالات میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی۔ 1970 میں شیل کمپنی نے یہاں گیس دریافت کی۔ یہ ایک بہت بڑا خزانہ تھا، لیکن اس وقت اس کی کوئی خاص اہمیت نہ تھی۔ ان گیسوں کو دوسرے ملکوں میں پائپوں کے ذریعے پہنچانا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ 1971 میں قطر نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی، لیکن پھر بھی اس کے حالات میں زیادہ بدلاؤ نہیں آیا۔ قطر میں اصل تبدیلی 1995 میں آئی۔ یہ وہ وقت تھا جب ولی عہد حامد بن خلیفہ آل ثانی نے حکومت سنبھالی۔ اس نے 2013 تک حکومت کی اور اس دوران ملک کو بدل کر کے رکھ دیا۔ حامد بن خلیفہ ابھی بھی زندہ ہے، لیکن اس نے قطر کی عمارت اپنے بیٹے کو سونپ دی۔ حامد بن خلیفہ نے قطر کی سرمایہ کاری کا منہ ٹیکنالوجی کی طرف موڑ دیا۔ قطر کے پاس گیس تو تھی ہی، لیکن یہ اسے بیچ نہیں پا رہے تھے۔ شیخ حامد نے گیس کو لیکفیفائی کرنے پر سرمایہ کاری کی اور ٹیکنالوجی کے ذریعے گیس کو لیکفیفائی کر کے دوسرے ملکوں کو بیچا جا سکتا تھا۔ آج دنیا میں قطر LNG کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ روس اور یوکرین کے جنگ کے بعد یورپی یونین کے ممالک نے بھی قطر کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ گیس کی فروخت سے قطر کو اربوں ڈالر حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن اس نے صرف اس آمدنی پر اکتفا نہیں کیا۔ قطر نے 2005 میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی قائم کی۔ اس اتھارٹی کے ذریعے اس نے دنیا بھر میں سرمایہ کاری کی اور اربوں ڈالرز کمائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 2017 میں سعودی عرب نے قطر کا بائیکاٹ کیا تو اسے کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ اس وقت رپورٹ آئی کہ قطر نے دنیا بھر میں $335 ارب کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ آج آپ دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک چلے جائے، آپ کو قطر کی سرمایہ کاری نظر آئے گی۔ قطر نہ صرف مالی لحاظ سے مضبوط ہے بلکہ اس کا سیاسی اثر و رسوخ بھی بہت مضبوط ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال امریکہ کی افغانستان میں جنگ ہے۔ امریکہ نے میزبانی کے لیے قطر کا انتخاب کیا اور یہی تاریخی معاہدے کی وجہ سے امریکی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ قطر نے عرب ممالک میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا عرب چینل الجزیرہ بھی اپنے نام کر رکھا ہے۔ الجزیرہ نے دنیا میں قطر کا نام پہنچانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ قطر اپنا سافٹ امیج بہت اچھے طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ حال ہی میں اس نے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کی۔ یہ فٹ بال کی تاریخ کا سب سے مہنگا ورلڈ کپ تھا۔ اس فیفا ورلڈ کپ میں قطر نے تقریباً $200 ارب کی سرمایہ کاری کی۔ قطر فٹ بال ورلڈ کپ کے علاوہ دوسرے کھیلوں کی میزبانی کے لیے بھی پیش رہتا ہے۔ قطر کی ساری سرمایہ کاری کا مقصد اپنی اکانومی کو مستقل بنیادوں پر مضبوط کرنا ہے۔ آج بجلی سے چلنے والی کاروں کی باتیں کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے تیل کی اہمیت کم ہوتی چلی جائے گی۔ بجلی کی کاریں دنیا میں آئی تو عرب ملکوں کا تیل کہاں فروخت ہوگا، لیکن گیس کی اہمیت پھر بھی باقی رہے گی۔
اگر کل کو گیس کی اہمیت ختم ہو بھی جاتی ہے تو قطر نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ کئی سالوں تک اس کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آج قطر دنیا کا تیسرا بڑا نیچرل گیس کا ذخیرہ رکھنے والا ملک بن چکا ہے۔ اس سے پہلے یہ ملک رشیا اور ایران تھے۔ قطر آج دنیا کا دوسرا بڑا گیس کا ایکسپورٹر بن چکا ہے۔ اس کا 70% ریونیو آئل اور گیس سے آتا ہے۔ قطر دبئی، بحرین اور دوسرے عرب کنٹریز سے بہت امیر ہے۔ بہت سے لوگ جب قطر جاتے ہیں تو گولڈ خریدتے ہیں۔ گولڈ کمپیریٹیولی قطر میں بہت سستا ہے اور اس کی کوالٹی کی اہمیت ہے۔ یہاں پر آپ کو اوریجنل گولڈ ٹیکس فری ملتا ہے، جو کہ دوسرے ممالک میں پائے جانے والے گولڈ سے زیادہ پیور ہوتا ہے۔ قطر کی ایئر لائن دنیا کی سب سے بہترین ایئر لائن بن چکی ہے۔ قطر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے محفوظ ترین پناہ گاہ ہے۔ دنیا کا تیسرا بڑا ایئرپورٹ حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی قطر میں ہے۔ قطر دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر کسی بھی قسم کا جنگل نہیں پایا جاتا۔ قطر میں دنیا کا سب سے گہرا ترین گیس کا کنواں پایا جاتا ہے۔ قطر میں اگر 100 لوگ رہ رہے ہیں تو اس میں سے صرف 12 لوگ قطری ہیں، باقی سارے دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہیں۔ قطر دنیا کا واحد ملک ہے جس کی زیادہ تر پراپرٹی لندن اور برطانیہ میں ہے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان عباس خان کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب کا چینل۔ خدا حافظ۔